آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے آج آسمان ویسا نہیں تھا لگ رہا جیسے ہمیشہ سے لگتا نظر آ رہا تھا یا جیسے ہمیشہ دکھتا تھا. آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے اور دل ہی دل میں ایک لفظ جو اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا وہ تھا یتیم. اس لفظ کو ساری زندگی ہم نے کتابوں میں پڑھا یا سنا، لیکن جب یہ آپ کے اوپر اس لفظ کا امتحان ہے تو پھر پتہ چلا زندگی تو اب شروع ہوئی ہے. کسی کے سر کے اوپر والدین کا سایہ کسی نعمت سے کم نہیں، لیکن جب والد نہ رہے تو دنیا کی ہر نظر آپ کے اوپر ایسے ہی لگتی ہے جیسے یہ نوچ لے گی. حسد بھری نگاہیں. دکھ اس وقت ہوا کہ جب والد بھی فوت ہو گئے، میت بھی سامنے تھی، لیکن آپ کے وہ عزیز رشتے دار جن کو ساری زندگی آپ نے دیکھا کہ آپ کے والد ان کو سپورٹ کرتے رہے، ان کی مدد کرتے رہے، جو اپنے بچوں کے لیے چیزیں لیتے اتنی ہی مقدار اور اسی ہی کوالٹی میں انہیں کو چیزیں دیتے رہے، لیکن جب والد فوت ہوئے تو ان میں سے کسی ایک نے آگے ہو کر آپ کے سر پر ہاتھ بھی نہیں رکھنا چاہا کہ یہ یتیم ہو گئے ہیں، ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ دیا جائے کہ یتیم ہو گئے. صرف 1-2 منٹ کے لیے شاید تسلی، لیکن اچھا ہی کیا کہ انہوں نے اپنا آپ دکھا دیا. امیدیں نہیں وابستہ کرنی پڑی یا امیدیں آگے نہیں بڑھی، شاید اس لیے دکھ کھائے جا رہا تھا کہ کوئی جھوٹے منہ بھی نہیں آیا تعزیت کے لیے. کچھ تو رشتہ دار آئے ہی نہیں، اور جو آئے تو انہوں نے آگے ہو کر سر پر ہاتھ بھی نہیں رکھنا مناسب سمجھا. کیا ایسے رشتے ہیں؟ کیا یہ زندگی ہے؟ ساری زندگی آپ کے والدین جن کو اپنی پہنچ سے بھی زیادہ آپ کی مدد کرتے رہے، آپ کے دکھ سکھ میں کام آتے رہے. میں والدہ کا سامنا نہیں کرتی، بس سائڈ پہ رہتی ہوں. مجھے پتہ ہے کہ وہ عبادت کرتی ہیں اور اکثر ذکر کرتے کرتے رو پڑتی ہیں. جو دکھ مجھے اور میری والدہ کو ملا وہ اللہ نہ ہی کسی کو دکھائے. کہتے ہیں نا کہ تجربہ حاصل ہوتا ہے ٹھوکریں کھا کھا کے. اللہ ایسی ٹھوکریں کسی کو نہ کھلائے. جو یہ معاشرہ آپ کو تجربہ تو دیتا ہے لیکن آپ سے معصومیت چھین لیتا ہے. یہ معصومیت ہی ہے جو آپ کو کھیلنا سکھاتی ہے، ہنسنا سکھاتی ہے، ہر چیلنج میں آگے بڑھنا سکھاتی ہے. اب کام کرنا، کھانا پینا اتنا آسان نہیں رہا. آنسو آنکھوں سے رکتے ہی نہیں. کسی کے سامنے کیا رونا میں نے، جب پتہ ہے کہ ہمیں کوئی چپ کروانے والے نہیں. بے بسی پہ ہنسیں گے، سب دکھاوا کریں گے، تو صرف اللہ تک رابطہ رکھ لیا. امیدیں بھی اللہ سے ہی ہیں، بے شک صبر بھی اللہ ہی دے گا. والد صاحب بہت یاد آتے ہیں. بچپن گزرا ہوا ان کے ساتھ، ہر بات سکھائی بھی ان کی. چھوٹی اٹھو چلے، چھوٹی، میرا چھوٹی کہہ کر بلاتے تھے. چھوٹی چلے سیلری لینے. میرے بغیر کبھی اپنی سیلری نہیں تھی لینے کی. ہم جاتے تھے ساتھ ہی سیلری لے کر پھل لینے، گھر کے لیے کچھ چیزیں لینے. مجھے کہتے تھے چھوٹی لے لو، تو میں ہمیشہ چاکلیٹ لیا کرتی تھی اور انگور لیا کرتی تھی اپنے لیے.
انسان چیزوں کا بھوکا نہیں ہوتا، انسان اس احساس کا جس احساس میں وہ ساری زندگی پلا، وہ صرف بے شک آپ کو ماں باپ سے ہی ملتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی شخص آپ کے والد کی جگہ نہیں لے سکتا۔ ان کا ڈانٹنا، ان کا پیار کرنا کسی نعمت سے کم نہیں۔ اللہ سب کے والدین کو سلامت رکھے، انہیں صحت تندرستی عطا فرمائے اور آپ سب کو توفیق دے کہ آپ ان کی خدمت کر سکیں۔ لیکن جو میرے بہن بھائی پاکستان سے باہر ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو میں ان کو اتنا ضرور کہنا چاہوں گی کہ آپ کے جو پیچھے رشتہ دار ہیں جو ہیں وہ اچھے ہیں، سب اچھے ہیں، لیکن تب تک جب تک آپ زندہ ہیں آپ کی اولاد کے ساتھ، آپ آج جتنا ان کے ساتھ کر رہے ہیں نا، وہ کبھی بھی اس کا 5% بھی آپ کی اولاد کے ساتھ نہیں کریں گے آپ کے جانے کے بعد۔ تو اپنی زندگی، اپنی اچھے لمحات اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ گزاریں، کیونکہ یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا۔ اپنے بچوں کو جو پیار، جو محبت صرف آپ سے ملی، وہ کسی سے نہیں ملے گی۔ یہ دنیا صرف اور صرف اس وقت آپ کے ساتھ ہے جب تک آپ ان کے منہ میں، ان کے پیٹ میں کچھ نہ کچھ ڈالتے رہیں گے، اور پھر یہ آپ کی اولاد کے صرف سر پہ ہاتھ بھی نہیں رکھ سکتے، یعنی کہ آپ کی مدد کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ایک شفقت کا ہاتھ نہیں کوئی رکھ سکتا، یعنی کہ وہ خوش ہے کہ آپ یتیم ہو گئے۔